السلام علیکم۔ ایک ہی دن کے اندر، بلکہ اس سے آپ کہنا چاہیے کہ کوئی 4-5-6 گھنٹے کے اندر بازی الٹ گئی، بازی پلٹ گئی۔ اس کے پیچھے کون سا کردار ہے اور کون سے کردار ہیں جنہوں نے عین وقت پر بازی الٹا دی؟ چودھری شجاعت تو پہلے انکار کر چکے تھے زرداری صاحب کو، اور مونس الہی بھی بڑے مطمئن تھے، پرویز الہی صاحب، ان کو پتہ تھا کہ چچا، بھائی، ماموں ہمارے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ اور چودھری شجاعت صاحب کی ہمیشہ ساری زندگی جو ہے وہ بڑی ساکھ اور بڑا وقار رہا ہے، اور فیملی میں ان کو ایک والد کی حیثیت حاصل ہے۔ بچے آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، وہ ایک گھر میں بھی لڑتے ہیں آپس میں، بھائی ہوں، یہ تو کزن ہیں، بھائی بھی ہوں تو کرتے ہیں۔ یہ آخر کیا مجبوری ہوئی کہ وہ بے دست و پا ہو گئے چودھری شجاعت، اور ان کو کرنا پڑا؟ جو بتایا جا رہا ہے اس وقت تک، جو بات کھلی ہے، اور مختلف اینکرز بھی بتا رہے ہیں، مختلف رپورٹرز بھی، ایک آدھ بات کا میں اپنی طرف سے اضافہ کروں گا جو وہ چھپا رہے ہیں یا وہ بتا نہیں رہے اور مجھے سورسز نے بتائی ہے، مبینہ طور پہ ایک آدھ خفیہ معلومات میں آپ کو دوں گا۔ یہ چودھری شجاعت صاحب کو سپہر کے وقت ایک فون آتا ہے ان کے ایک عزیز کی طرف سے، کہ جن کی وہ بات جو ہے وہ ٹالتے نہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں، عزیز داری ہے بڑی۔ وہ شخصیت زرداری صاحب کی سمجھیں کہ بہت ہی قریب ہے۔ وہ شخصیت جو ہے وہ ان کے جب بے نظیر صاحب، زرداری صاحب کی جب حکومت تھی تو بہت فنڈز دیے گئے ان کو، اور ایک کمپنی تھی اور ایڈورٹائزنگ، اور ان کے ذریعے پھر وہ کیمپین پر وہ پیسے لگائے گئے۔ پھر بعد میں جب حکومت ان کی تبدیل ہوئی، نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے، یا اگلی حکومت جو بھی آئی، تو ان پہ کیس ویس بھی ہوا، کوئی نیب میں ہوا یا کہیں، وہ فنڈز کی مس یوٹیلائزیشن کا۔ پھر وہ شخصیت جو ہے، ان کے چینل بھی 1 سے 2 ہوتے گئے، 2 سے 3 4، پھر انگلینڈ میں بھی ایک چینل ہوا۔ اس سب کے پیچھے بہت سارا پیسہ جو ہے مبینہ طور پر جو بتایا جاتا ہے، جو سورسز بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، وہ زرداری صاحب کی سپورٹ بہت رہی۔ پھر آپ ان کے چینل پہ دیکھیں گے کہ وہ پرو زرداری صاحب، وہ ہمیشہ چینل آپ کو جو ہے وہ کام کرتا نظر آئے گا۔ اور وہ اس طرح کی، پھر ان کے پاس ایک گاڑی ہے بڑی زبردست، بلیک شیشے بھی، اور بلیک وہ بڑی جو آج کل لیکسس اور اس طرح کی جو گاڑیاں جو چل رہی ہیں، اور میرے خیال میں شاید وہ بلٹ پروف بھی ہے یا نہیں ہے، وہ بھی زرداری صاحب نے ان کو تحفہ دیا تھا۔ پیار، اتنا محبت ہے آپس میں۔ ان کا نام ہے محسن نقوی، جو سٹی 42 کے مالک، یہاں سے شہرت حاصل کی۔ پہلے کہیں CNN کے کہتے تھے رپورٹر ہیں، پھر وہ یہاں آئے، انہوں نے یہ چینل شروع کیا، اور پھر اس کے بعد وہ بہت ہی ذہین آدمی ہیں، اور بہت بے رحم حد تک وہ ذہین ہے۔ جب ظاہر ہے کہ جب آپ پیسے کی گیم میں ہوتے ہیں، سرمایہ کی گیم میں ہوتے ہیں، تو پھر ترس کھانا یا رحم کرنا یا کچھ احساس اندر ہونا، وہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یا آپ پیسہ کما لیں یا احساس، دو میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے، ورنہ وہ تیسری نہیں ہوتی۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے کہ میرے پاس اگر 3 دفعہ دنیا آئے، تو میں، دنیا سے مراد ہے یہ دولت، دنیاوی مفاد، دنیاوی مفادات اور عہدے اور اختیار اور سرمایہ، تو 3 دفعہ انہوں نے فرمایا کہ میں ٹھوکر ماروں۔ اور اسلام میں بھی جو ہے وہ دولت کا ارتکاز منع کیا گیا ہے۔ تو ایسے نہیں کیا گیا کہ، ورنہ وہ کوئی دولت اچھی چیز ہوتی تو سب سے بڑے محل جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے، ائمہ طاہرین کے ہوتے، حضرت علی کے بڑے آپ کو پلازے نظر آتے، فارم ہاؤسز ہوتے۔ وہ تو ان کی جتنی وہ کوئی ملی بھی تھی ان کو، تو وہ آپ صدقہ خیرات میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ تو یہ پیسہ جو اتنی جو ہے نا، وہ اپنے ساتھ بہت بدیاں اور شر لے کے آتا ہے۔ تو جناب، میرا یہ خیال ہے، کچھ میرا آئیڈیا بھی ہے، کہ وہی محسن نقوی بھی چودھری شجاعت صاحب کو، کیونکہ وہ آپس میں محبت بھی ہے اور رشتہ داری، عزیز داری بھی ہے، انہوں نے، اور زرداری صاحب بھی بے دھڑک ان کے گھر آ سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا کوئی تھوڑا بہت اشارہ بھی ان کی طرف ہے، بتایا گیا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کے گھر میں چودھری پرویز الہی آئے، زرداری صاحب وہاں پہنچے، اور یہ اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا، بڑی خفیہ معلومات یہ یعنی کہ رکھی گئی، اس کو چھپا کے خفیہ رکھی گئی ملاقات کو۔ تو وہاں پہ بھی چودھری شجاعت جو ہے وہ، انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر آتا ہے جناب کوئی بہت ہی کسی مقصد ہے، زمینی خدا کا فون۔ زمین پر جو اللہ تعالیٰ بن کے چلتے ہیں لوگ، کچھ ایسے بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سارے بحر و بر پر ہمارا
حکم چلتا ہے، ہماری قدرت ہے، جو بھی خطہ ہمارے پاس ہے وہ ہماری دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہے، دائرہ اختیار سے کچھ ہو جائے باہر۔ تو ان کا فون آیا اور انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو کنونس کیا کہ آپ جو ہے وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں، اور یہ جو کہتے ہیں زرداری صاحب وہ آپ مان لیں، کیونکہ اسی میں ملک کی بقا ہے، اور ورنہ ملک جو ہے وہ برے ہاتھوں میں چلا گیا تو انارکی ہوگی۔ تو ہماری آپ سے یہ ایک طرح کی جو ہے گزارش، تو وہ اتنی بڑی شخصیت انہوں نے نہیں کہنا، یہی کہا ہوگا کہ ہماری خواہش ہے، ہماری آرزو ہے کہ آپ یہ اس پہ جو ہے، اور ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ آپ یہ ایسا کریں۔ تو پھر وہ چونکہ چودھری شجاعت صاحب زرداری صاحب کو بھی نہ کر سکتے ہیں، وہ پرویز الہی صاحب کو بھی کر سکتے ہیں، محسن نقوی کو بھی شاید نہ کر سکتے ہیں، لیکن اس شخصیت کو نہ نہیں کر سکتے۔ اس شخصیت کو نہ کرنے کی یا وہ پوزیشن میں نہیں ہیں، یا ان سے ممنون ہیں، یا ان کی جرت نہیں ہے، ڈرتے ہیں، یا ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ کوئی ایسی بات، وہ جو زمینی خدا ہیں، کوئی اتنی بڑی طاقت تو ہے نا کہ انہوں نے اپنا رشتہ، اپنی ساکھ داؤ پہ لگا دی۔ اچھا ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں، جو اس طرح کے فون ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہمیشہ انسان ذلیل ہی ہوتا ہے فیصلہ کرنے پہ۔ جب بھی آپ اس طرح کے کسی با اختیار مقتدر طاقتور آدمی کے کہنے پہ آپ کوئی اپنے ضمیر اور اپنے ظرف، چلے ضمیر کو سائڈ پہ کریں، اپنے ظرف اور اپنی رواداری، اپنی وزاداری، میں اور لائٹ کرتا ہوں، اپنی وزاداری کے خلاف بھی جب آپ ویلیوز کے خلاف جاتے ہیں اور وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ جو ان کی رائے ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تو پھر آدمی اپنے سامنے اپنی تضحیک اور اپنی تذلیل ہوتے دیکھتا ہے۔ آج جس طرح چودھری شجاعت صاحب اتنے عظیم آدمی، میں تو ان کو سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اتنا لاجواب وزادار ویلیو والا آدمی میں نے سیاست دانوں میں نہیں دیکھا۔ میں بڑا قریب ان کے، میں نے جا کے ان کو دیکھا ہوا، میری بڑی ملاقاتیں رہی ہوئی ہیں۔ ایسا حسین آدمی، وزادار، ویلیوز کا خیال رکھنے والا، اور ان کو آج سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تضحیک ہو رہی ہے۔ یہ بڑے الزامات لگتے ہیں سیاست دانوں پہ، چودھری پرویز الہی پہ بھی لگے، چودھری شجاعت صاحب پر، فیملی پر بھی لگتے، لیکن وہ الزامات یہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جی یہ کر لیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ لیکن جب چودھری پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ میں آئے تو انہوں نے اتنے اچھے کام کیا کہ میں کہتا ہوں 1122 جو ہے، جو میرے جیسا یہاں سڑک پہ میں گر جاؤں تو جہاں پہ گاڑی نہیں بھی آ سکتی تو موٹر سائیکل والا آ کے فوراً مجھے انجیکشن لگائے گا اٹھا کے ہسپتال۔ اس ملک میں ایسا کام کر جانا، اور بھی اس طرح کے کام ہیں۔ تو وہ آئے، جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر اپنی ساکھ بنائی اپنی سیاست میں، اور منہ سلائی نے عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو کے اپنے خاندان کو موٹیویٹ کر کے، والد کو سمجھا بجھا کے کہ ابا جی اب میری مستقبل کی سیاست پاکستان اور پاکستان کی عوام اور عمران خان، ان کے ساتھ مل کے ہماری سیاست کا وقار بڑھے گا۔ اتنا اچھا فیصلہ۔ تو یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، وہ تو ویسے ایمبیگوس سی پرسنالٹی ہیں، ایمبیگوٹی اور ابہام، اور وہ اس طرح کے کوئی، یعنی ان کے بہت ساری کچھ ایسی صورتحال ہے کہ وہ کوئی جو ہے عام طور پہ میرے آپ جیسے لوگ وہ نہیں ہوتے، وہ بڑے جتنے زمین سے باہر ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ وہ زمین کے اندر ہیں۔ تو یہ انہی کے گھر ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے جو مبینہ طور پر، لیکن کنفرم اطلاع یہ نہیں ہے، اس کو آپ میرا وہ کنفرم نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک طرح سے وہ جیسے ہوتا ہے نا، انتباہ لکھتے ہیں ایسے تو، لیکن ابھی یہ بات نکل بھی آئے گی۔ اب میں نے جو نام لیا ہے تو جن لوگوں کو پتہ ہے وہ بتا بھی دیں گے۔ ابھی لوگ شرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں چینل کے مالک بھی خدا طرح کی لوگ ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ اس کو نکال دو، اس کو رکھ لو، اس کو فلاں کر دو، اس کا یہ لٹکا دو، اس کا جو ہے وہ فلاں چیز روک لو، اس کو گاڑی دے دو، اس کو بھی گاڑی دے دو، اس کا چینل بٹھا دو، جب تک یہ مالک جو ہے، جو انویسٹر ہے، وہ جب تک ذلیل خوار ہو کے آہستہ آہستہ نکل نہ جائے، اس کو دکھاؤ کہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر آہستہ آہستہ قبضہ۔ یہ عجیب و غریب دنیا ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو سرمایہ اور ٹی وی چینلوں کی، میڈیا کی دنیا بھی عجیب و غریب ہے، اور بڑی کہیں کہیں یہ ہولناک بھی بہت ہے۔ تو کہیں امریکہ سے کسی کے رابطے، کسی کی برطانیہ سے، کسی کے سی آئی اے سے، کسی کی ہماری ایجنسیوں سے رابطے، یہ جب کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ لوگوں کو، کیونکہ عوام کو بھٹکانا ہوتا ہے، عوام کے اوپر اپنی اوپینین مسلط کرنا ہوتی ہے،
پھر اسی لیے یہ بڑے سخت آہنی پنجوں کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ مینج کیا جاتا ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے ان کو اپنے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے عجیب و غریب کام ہے۔ تو یہ پوری واردات ہوئی، لیکن اب اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو کواف لیگ کے ووٹ جو تھے، نہ وہ فلور کراسنگ تھی، نہ ہارس ٹریڈنگ تھی، نہ ووٹ خریدے گئے تھے، نہ کسی کو ووٹ بیچے گئے، اپنی پارٹی کے ووٹ اپنے سی ایم کی کینڈیڈیٹ کو دینے تھے۔ ان کا اپنا ووٹ بھی کہتے ہیں جی کہ وہ بھی ڈی سیٹ ہوں گے، اور اپنا ووٹ بھی وہ کوئی نہ دے سکے۔ یہ تو وہ پارٹی کے خلاف تو کچھ ہوا ہی نہیں، انہوں نے تو الٹا پی ٹی آئی نے ان کو ووٹ دیے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دیکھا یہ جائے تو پی ٹی آئی کے 176 ووٹ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ہیں، اور جو پرویز الہی صاحب کے کواف لیگ کے ووٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو ووٹ کیوں پڑ گئے ہیں۔ یار یہ دیکھو کہ کتنا مقصد ہے کہ یہ لوگ اقتدار کی خاطر فیملیوں میں گھس گئے ہیں، اور انہوں نے پیسہ لگا کے اور زور لگا کے اور اوپر سے طاقتیں استعمال کر کے خاندانوں کو اندر سے پھاڑ کے رکھ دیا ہے، چیر دیے ہیں، رشتے چیر کے ادھر پھینک دیے ہیں ان کے اعضاء۔ یہ تو اتنے یہ بے حسی اور ظلم اور جبر دیکھیں کہ اقتدار کی خاطر، اقتدار کے جو لوہے کے ناخن ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ سینے میں اتنے ملکوں کے سینوں میں اتنی، اور عوام کی یہاں پہ گردن میں اتنے گھسیڑ دو اندر تک کہ نہ وہ دل دھڑک سکے نہ سانس لے سکے۔ یہ دنیا بھر میں یہ جو مقتدر طبقہ ہے یہی کر رہا ہے، اور ہر مقتدر جو بھی جہاں بھی یہ اس طرح کا جبر، ظلم اور استبداد کا یہ چکر آپ کو چلے گا بے حسی کا، وہاں پیچھے آپ کو اقتدار اور سرمایہ، اس کی جنگ نظر آئے گی، اس کی حرص نظر آئے گی، اس کی ہوس نظر آئے گی۔ اور میرے دوستو، ہم پاکستانی اس مظلوم وطن کے مظلوم عوام، اس بے کس لاچار اور مجبور وطن کے بے کس لاچار اور مجبور عوام انہی آہنی ناخنوں اور آہنی پنجوں کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ انشاءاللہ، میرا دل مانتا ہے کہ اب جس رستے پہ ہم چل پڑے ہیں، عوام جس رستے پہ چل پڑی ہے، آج پچھلی گزشتہ رات جس طرح وہ کورٹوں کے سامنے، سپریم کورٹ رجسٹرار آفس، ہائی کورٹ کے سامنے لوگ رو رہے ہیں، لوگ غصے میں ہیں، لوگ مشتعل ہیں، لوگ پریشان کھڑے ہیں، لوگ بے بس ہیں، لوگوں کو چوٹ لگی ہوئی ہے، لوگ شور یہ عجیب و غریب قیاس جو تھا، یہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور یہی بیداری ہے۔ اور یہ بیداری اس لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ اور لا الہ الا اللہ کا نظریہ سامنے آ گیا ہے۔ اپنا وطن عوام نے بچانا ہے، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنی معیشت، اپنی سیاست، اپنا اب عوام میں جو جیسے جیسے یہ عوام کو پیچھے دھکیلتے ہیں، عوام آگے آ رہی ہے۔ جیسے جیسے یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، عوام اسی طرح اور دلیر ہو کے باہر نکل رہی ہے۔ اور یہ ایک ٹریگر، ایک چھوٹی سی چنگاری کوئی بھی ایسی ہوگی کہ جب اگر وہ بھڑک گئی تو پھر کسی کے قابو میں نہیں آنی۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کا دکھ سکھ بانٹتے رہیں، اور ایک ویژن والی جو آپ کا نالج میری طرف آئے، میری معلومات آپ تک جائیں۔ اور یہ ایک چیز جو نظریے کی، جو وطن کی محبت، عوام دوستی، ایک دوسرے کے احساس کی شراکت آپ کی میری جو ہے نا، وہ اب ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ماں باپ، عزیز و اقارب سلامت رہیں، تا قیامت رہیں۔ اجازت دیجیے، لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔